بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گزشتہ صدی کی ایک ایسی شخصیت سے متعارف کرانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے عہد میں فوجی خدمات کے ساتھ ساتھ قانون سازی اور ہندوستان اور برطانیہ کے ایوانوں میں بحیثیت مسلمان سیاستدان انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین و سامعین، اس شخصیت کا نام ہے میجر جنرل ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ایسے تمام ناظرین جن کا تعلق سرگودا سے ہے، فوج سے ہے یا سیاست سے ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے، کیونکہ فارمل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، ان دونوں میں سے کسی پر بھی سرگودا کے بارے میں، فوج کے بارے میں یا سیاست کے بارے میں درست معلومات ناظرین تک نہیں پہنچائی جاتی۔ یہ ویڈیو اسی سلسلے کی کوشش ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ وہ تمام افراد جن کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، اس ویڈیو کے ذریعے سے جان سکیں گے کہ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ کا ہندوستان کی سیاست میں کتنا بنیادی اور اہم کردار تھا۔ دوستو، میجر جنرل ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ 1875 میں دریائے جہلم کے جنوبی کنارے پر آباد گاؤں میگا میں ملک صاحب خان ٹیوانہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ملک صاحب خان ٹیوانہ پنجاب میں جاری سکھوں کی چیرہ دستیوں کے خلاف برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی آرمی کو سکھوں سے پنجاب چھیننے میں فوجی مدد کی تھی، جس کی بنا پر ملک صاحب خان ٹیوانہ کو ملکہ وکٹوریہ نے دو اہم فوجی اعزازات جن میں KB یعنی نائٹ پاتھ اور CSI یعنی کمپینین اسٹار آف انڈیا کے ساتھ خان بہادر کا خطاب اور کالرا کے اطراف میں 9000 ایکڑ زمین عطا کی تھی۔ دوستو، KB اور CSI اعزازات کے حامل افراد کو ہندوستان میں برطانوی شاہی خاندان کا فرد تصور کیا جاتا تھا۔ ان اعزازات کے حامل افراد کی اس حیثیت کی بنا پر ہندوستان کے فوجی اور سیاسی معاملات میں ان افراد کے احکامات کو برطانوی شاہی خاندان کے افراد کے احکامات کے طور پر لیا جاتا تھا۔ دوستو، ملک صاحب خان کے ہاں صرف ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ رکھا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ ابھی 4 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد ملک صاحب خان ٹیوانہ کا انتقال ہو گیا۔ اس پر برطانوی انتظامیہ نے ملک صاحب خان ٹیوانہ کی زمین کی دیکھ بھال محکمہ ریونیو کے سپرد کر دی اور ملک صاحب خان ٹیوانہ کے کمسن بیٹے ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ کو لاہور ایچیسن کالج کے بورڈنگ ہاؤس میں منتقل کر دیا۔ دوستو، ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد رائل ملٹری کالج سے ملٹری ٹریننگ حاصل کی اور اعزازی طور پر برطانوی ملٹری میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپنے فوجی کیریئر کا آغاز کیا۔ دوستو، ریگولر ملٹری سروس اور اعزازی ملٹری سروس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ریگولر ملٹری سروس اختیار کرنے والے افراد ملٹری سروس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اور اعزازی ملٹری سروس اختیار کرنے والے چونکہ رائل فیملیز کے ممبر ہوتے ہیں، اس لیے یہ افراد صرف جنگ کی صورت میں ملٹری سروس میں جاتے ہیں۔ جنگ یا جنگی آپریشن کے اختتام کے ساتھ ہی یہ افراد فوج یا فوجی بیرکس کے علاوہ گیریزن میں جانے کے بجائے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے دیگر مشاغل میں زندگیاں گزارتے ہیں۔ ایسے افراد تنخواہ یا پینشن کے لیے ملٹری پروفیشن اختیار نہیں کرتے۔ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ نے بطور انڈین ملٹری آفیسر صومالیہ اور تبت کی جنگوں میں MID کے ساتھ افریقہ جنرل سروس اور دہلی دربار میڈل حاصل کیے۔ دوستو، میدان جنگ میں بہادری سے لڑنے والے آفیسرز کو MID یعنی مینٹین ان ڈسپیچ کا اعزاز ان کے سینئر کمانڈرز کی سفارش پر بادشاہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ نے اپنے ملٹری کیریئر میں 8 جنگوں میں حصہ لیا اور ان 8 کی 8 جنگوں میں MID کے حامل قرار پائے۔ دوستو، ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ نے فوجی خدمات کے ساتھ ساتھ قانون سازی اور مسلمانوں کے لیے عملی سیاست میں بہت بنیادی اور اہم امور پر کام کیا۔ برطانوی حکومت میں فوجی، سیاسی اور قانونی معاملات میں عمر یاد خان ٹیوانہ کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ملک عمر یاد خان ٹیوانہ قانون سازی اور سیاسی خدمات کے اطراف میں ملک عمر یاد خان
ٹیوانا کو دوسری بار 1911 میں دہلی دربار میڈل دیا گیا۔ ناظرین و سامعین، برطانوی فوج کی تاریخ میں ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانا وہ پہلے اور آخری کپتان ہیں جنہیں برطانوی فوج میں 1911 میں بریگیڈیئر جنرل ولیم کے ساتھ بطور اسسٹنٹ ہیرالڈ ایٹ آرمز مقرر کیا گیا۔ بریگیڈیئر جنرل ولیم دہلی دربار میں ہیرالڈ ایٹ آرمز تھے۔ ناظرین و سامعین، عام طور پر فوجی خدمات کے اعتراف میں فوجی جوانوں اور آفیسرز کو تمغے، میڈل یا ربن دیے جاتے ہیں جن سے فوجی جوان اور آفیسرز اپنی یونیفارم کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، جبکہ ہیرالڈ ایٹ آرمز کے لیے مکمل یونیفارم ہی الگ ہوتی ہے۔ برطانوی فوج کے آفیسرز میں سے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کے حامل آفیسرز کو برطانوی بادشاہ ہیرالڈ ایٹ آرمز مقرر کرتا ہے۔ بادشاہ کی طرف سے ہیرالڈ ایٹ آرمز کی اناؤنسمنٹ اور تحریری اجازت کے بعد ہیرالڈ ایٹ آرمز اپنی یونیفارم پہنتا ہے۔ اعلیٰ کارکردگی کے حامل فوجی افسران کو ہیرالڈ ایٹ آرمز قرار دینا برطانیہ کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک کی روایت میں شامل ہے۔ دوستو، دسمبر 1913 میں آگرہ میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانا نے راولپنڈی ڈویژن کے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت موجودہ ضلع سرگودا راولپنڈی ڈویژن کا حصہ تھا اور اس کے نام کا ضلع شاہپور کا ضلع تھا۔ سرگودا نام کی آبادی میں اس وقت صرف سرکاری دفاتر اور ملٹری ایئر بیس ہی تھے۔ دوستو، ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانا نے جہاں فوجی مہمات میں عملی حصہ لیا، وہیں اپنے والد ملک صاحب خان ٹیوانا کی امپیریل کونسل والی سیٹ کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ وہ تمام میڈیا پرسنز جو صبح و شام ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز کے کارنامے گنواتے ہیں، ان کے لیے عرض ہے کہ جب ہندوستان میں صوبائی اسمبلیاں اور مرکزی اسمبلیاں نہ تھیں تو تب قانون سازی کے امور سر انجام دینے کے لیے جو فورم دستیاب تھا اسے امپیریل کونسلز کہا جاتا تھا۔ ایک امپیریل کونسل ہندوستان میں تھی جس کے تمام ممبران ہندوستانی تھے، اور ایک امپیریل کونسل لندن میں تھی۔ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانا ان دونوں کونسلز کے معزز رکن تھے۔ سامعین، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مسلم لیگ اپنی جدوجہد کر رہی تھی اور کانگریس اپنی جدوجہد کر رہی تھی۔ ورلڈ وار 1 کے درمیان کانگریس نے ایک پیندرا بدلا۔ کانگریس نے ایک نیا گروہ کھڑا کیا جس نے پنجاب اور بنگال میں ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھائے جن کے بدلے میں حکومت اور عوام کے درمیان بد اعتمادی بڑھنے لگی۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کو قانون سازی کرنے والے تمام امپیریل کونسلز کے ممبران بھی دیکھ رہے تھے، اور حکومت کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ ان حالات میں ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانا نے قانون ساز اسمبلی اور امپیریل کونسلز میں یہ تجویز دی کہ ہر گاؤں کی سطح پر ایک ہیڈ مین مقرر کریں جو اپنے پورے گاؤں کے افراد اور ان کے رجحانات اور ان کی سیاسی وابستگی بارے جانتا ہو، اور اگر گاؤں کا ہیڈ مین یہ رپورٹ کرے کہ اس کے گاؤں میں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو کہ عوام کے لیے یا حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے تو حکومت اس پر کارروائی کرے۔ ملک عمر یاد خان ٹیوانا کی اس تجویز پر ہندوستان میں نمبردار مقرر کیے گئے جو آج بھی کام کر رہے ہیں۔ دوستو، ان امپیریل کونسلز نے وہ تمام جزیات طے کیں جو بعد میں 1937 کا قانون بنا۔ دوستو، 1919 ہی میں جب جلیانوالہ کا واقعہ پیش آیا تو ہندوستان میں قانون ساز اسمبلی بنائی گئی۔ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانا امپیریل کونسل کے ساتھ ساتھ اس قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی بنے۔ دوستو، 1924 سے 1934 تک ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کے ممبر رہے۔ واضح رہے کہ یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کا دفتر لندن میں تھا اور اس کے اراکین کی حیثیت کابینہ کے اراکین کے برابر تھی۔ سادہ الفاظ میں ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانا 1924 سے 1934 تک لندن کابینہ کے اہم رکن رہے۔ ناظرین، ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانا برطانیہ کی طرف سے افغانستان میں سفیر بھی رہے۔ دوستو، ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانا کو 1935 میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر ایٹ دا کیمپ مقرر کیا گیا۔ ایٹ دا کیمپ کا مطلب برطانوی بادشاہ کا ADC یعنی برطانوی بادشاہ کے ساتھ
وہ باوردی جنرل جو بادشاہ کے تمام معاملات اور مصروفیات کی نگرانی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ نے برطانیہ کے 3 بادشاہوں کے ساتھ، جن میں جارج 5 ایڈورڈ 8 جارج 6 کے ساتھ ایٹ دا کیمپ کے فرائض سر انجام دیے۔ دوستو، ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ کو 1917 میں اعزازی میجر اور 1920 میں اعزازی کرنل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ دوستو، اس عرصے میں ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ کو ممبر آف دا رائل وکٹورین آرڈر سے نوازا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ وکٹورین فیملی کے ممبر ہیں۔ یہ آرڈر لندن کی انتظامیہ کے لیے تھا تاکہ لندن انتظامیہ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ کے پروٹوکول میں کوئی کوتاہی نہ کرے، جبکہ اسی عرصہ میں ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ کو نائٹ کمانڈر آف دا آرڈر آف دا انڈین امپائر سے نوازا گیا۔ نائٹ کمانڈر آف دا آرڈر آف دا انڈین امپائر ہندوستان میں برطانوی اور ہندوستانی انتظامیہ کے لیے تھا تاکہ ہندوستان میں موجود برطانوی اور یہاں کے مقامی تمام محکموں کے ملازمین ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ کے پروٹوکول کو کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ ناظرین، ہم میں سے ہر کسی نے یہ جملہ سن رکھا ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ اس جملے کی عملی تصویر ہندوستان میں کانگریس تھی۔ دوستو، کانگریس بظاہر تو ایک سیاسی پارٹی تھی، مگر اس نے بہت سے ایسے ونگز بنا رکھے تھے جو سیاسی لبادے میں ہر وہ کام کر رہے تھے جن کی بنیاد پر عوام کی زندگی اجیرن بن رہی تھی۔ ان میں سے ایک جلیانوالہ باغ کا واقعہ بھی ہے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ امرتسر میں ایک خاتون اسکول ٹیچر کو کانگریس کے کارکنوں نے برطانوی ہونے کی بنا پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ قریب تھا کہ یہ کانگریسی کارکن اسے قتل کر دیتے۔ کچھ افراد نے اس خاتون کو اپنی حفاظت میں لے کر امرتسر قلعہ تک پہنچا دیا۔ ناظرین و سامعین، واضح رہے کہ ان دنوں مارشل لا نافذ تھا اور جلسے جلوسوں پر پابندی تھی۔ اس کے برعکس کانگریس کے اس ونگ کا نام غدر پارٹی تھا۔ اس کے سربراہ ستیا پال جو کہ گاندھی کے کلاس فیلو تھے، اور سیف الدین کیچلو جو کہ اس گروہ کے سیکرٹری جنرل تھے، یہ بھی گاندھی کے کلاس فیلو تھے اور کانگریس کی طرف سے امرتسر کی میونسپلٹی کے کمشنر بھی تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی عہدہ ہے جیسے ہمارے ہاں ضلع کونسل کا چیئرمین ہونا۔ ان دونوں نے مارشل لا سے بغاوت کرتے ہوئے امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں بیساکھی کا میلہ رکھ دیا اور کانگریس کے کارکنان کو اس میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ اب ان کی مکروہ سوچ دیکھیں کہ نہ تو اس میلہ میں گاندھی شامل ہوا، نہ ہی ستیا پال اور نہ ہی سیف الدین کیچلو۔ گاندھی جی کے آشیرواد سے بننے والے اس گروہ کی سوچ یہ تھی کہ جنگ کے دوران ایسے اقدامات کیے جائیں جن کے بدلے میں عوام اور برطانیہ میں نفرت پیدا ہو اور برطانوی عوام اس نفرت سے بیزار ہو کر ہندوستان سے چلے جائیں۔ کانگریس کی پلاننگ کے مطابق برطانوی لیڈی ٹیچر کو سر عام مارا پیٹا گیا، بے عزت کیا گیا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ دوستو، آپ خود سوچیں، ایک خاتون ٹیچر کی اس طرح بے عزتی اور سر عام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ملازمین یہ سب کچھ کس طرح برداشت کرتے ہیں؟ امرتسر کی انتظامیہ نے جلیانوالہ باغ میں بیساکھی کے میلہ کے شرکاء کو بتایا کہ جلسے جلوسوں پر پابندی ہے، لہٰذا اب یہ جلسہ نہ کریں، جس پر ان سرکاری ملازمین کو پلاننگ کے تحت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مارشل لا لگا تھا، ملٹری الرٹ تھی۔ جب یہ اطلاع گیریجن میں پہنچی تو جنرل ڈائر نے ایکشن لیا اور جلسہ کے شرکاء پر فائرنگ کی، جس کے بدلے میں 379 جنرل ڈائر کے خلاف لندن ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا، جس میں ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ نے حکومت کی نمائندگی کی۔ اس مقدمہ میں ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ نے کانگریس کے کالے کرتوتوں سے ہائی کورٹ کو آگاہ کیا۔ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ کی طرف سے ہائی کورٹ کے سامنے دیے گئے دلائل کے بدلے میں بہت سے کانگریسی افراد نے خود کو کانگریس سے الگ کر لیا، جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ انشاءاللہ کبھی ٹائم آیا تو آپ سامعین کو اس سے آگاہ کروں گا۔ دوستو، 1935 میں جاری سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ برطانیہ سے ہندوستان منتقل ہو گئے۔ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ 69 برس کی عمر میں بروز جمعہ 24 مارچ 1944 کو فوت ہوئے۔ ملک محمد عمر یاد خان ٹیوانہ کی تدفین سرگودا سے شمال مشرق کی جانب 35 کلومیٹر دور کالرا میں کی گئی۔
ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب اظہار افسوس کے لیے وائسرائے ہند لارڈ ویول سرگودا تشریف لائے۔ دوستو، اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔